بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے اور آپ کے اپنے چینل سچی آپ بیتی پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ چینل کو پسند کرنے کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سچے واقعے کی طرف، جو کہ ہمیں کراچی سے بھیجا ہے کنزا نے۔ سنتے ہیں کنزا کی سچی آپ بیتی۔ کنزا بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ میری بھانجی کا ہے، جو کہ آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کا ہے۔ میری بہن جو ہے دہلی کالونی میں رہتی تھی، اور اس ٹائم ان کی بیٹی جو تھی جس کا نام میری تھا، وہ تقریباً سال سوا سال کی تھی، کیونکہ سارا دن وہ اکیلی گھر پر ہوتی تھیں اپنی بچی کے ساتھ، اور بچی جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کو تنگ کرتی تھی، تو انہوں نے اس کو ایک ڈال لا کر دی۔ مارکیٹ سے ایک ڈال لے کر آئیں جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، بڑے خوبصورت سے اس کو سنہری بال تھے، نیلی آنکھیں تھیں، جس کو دیکھ کے میری بہت خوش ہوئی، اور اس نے اس ڈال کا نام جو ہے اپنے نام کی طرح ہی میری رکھا، کیونکہ نام اس کا میرال تھا، لیکن سب اس کو پیار سے میری کہتے تھے، تو اس نے اپنی ڈال کا نام بھی میری رکھا، اور وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کو ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ چھوٹے سے مطلب وہ 4-5 سال کی ہو گئی وہ، لیکن اس نے اس ڈال کو نہیں چھوڑا۔ اب جب ہم بھی اس کے گھر جاتے تھے تو اکثر دیکھتے تھے کہ سوتے میں بھی وہ اپنے ساتھ اس ڈال کو رکھتی تھی۔ بہن کو بھی ہوتا تھا کہ چلو اس کا ایک ٹوائے ہے، اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اکیلی بچی تھی، ظاہر سی بات ہے گھر میں اور کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں تھا، تو اس نے اس ڈال کو ہی اپنا دوست بنا لیا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد بہن جب آرام کرتی تھی تو بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لٹا لیتی تھی، لیکن وہ اپنی ڈال کو لے کر دوسرے روم میں چلی جاتی تھی، اور وہاں بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ بہن نے کہا کہ چلو وہ اپنی ڈال کے ساتھ کھیل رہی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا اتنا جو ہے دھیان نہیں کیا اس پر۔ اب وہ اتنی اس بچی کو اس ڈال کی عادت ہو گئی کہ کچھ بھی بات کرنا، کچھ بھی کہنا وہ ڈال کے ساتھ کرتی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ کم بات کرتی تھی ان کے ساتھ، اور اپنی ڈال کے ساتھ وہ زیادہ بات کرتی تھی۔ اس کو نہلانا دھلانا، جو کچھ بھی کھا رہی ہے وہ بھی اس کے منہ پہ لگاتی تھی، اور اس کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ اب جب ہم بھی جاتے تھے ہم بھی اس چیز کو نوٹ کرتے تھے کہ یہ بچی ہر وقت اس ڈال کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے، اور ڈال جو تھی اس کی آنکھیں اکثر ہمیں جو ہے تھوڑا سا پریشان کیا کرتی تھیں۔ جب کبھی وہ بچی ڈال کو ادھر رکھی ہوتی تھی، جیسے بیڈ کے اوپر یا کہیں رکھی ہوئے ہوتی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس ڈال کی آنکھیں جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ ایک دفعہ تو میں نے اس چیز کو واضح نوٹ کیا، کیونکہ جب میں جس روم میں ڈال رکھی ہوئی تھی، میں دوسرے روم سے جب اس روم میں آئی ہوں اور میں بالکنی کی طرف گئی ہوں، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ڈال کی آنکھیں وہاں تک انہوں نے میرا تعاقب کیا ہے۔ مجھے بڑا ہی ڈر لگا، اور یہ بات میں نے اپنی سسٹر سے بھی کی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 3-4 سال ہو گئے یہ ڈال ہمارے گھر میں ہے، مگر کبھی بھی ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا۔ مگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بات محسوس ہوئی ہے، آپ ذرا اس چیز پہ دھیان کریں۔ ایسا اکثر ہونے لگا تھا کہ میری اپنی ڈال کو لے کر دوسرے روم میں بیٹھ جاتی تھی اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی میں ہی وہ ڈال اس کو اس کی باتوں کا جواب دیتی ہو۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میرا دل جو ہے بہت ڈر رہا ہے، باجی ایسا کریں کہ آپ اس ڈال کو اس کے پاس سے ہٹا دیں، مجھے تو اس ڈال کو دیکھتے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ خیر میرے 2 سے 3 دفعہ کہنے کے بعد میری بہن کو بھی تھوڑا سا اس بارے کا جو ہے اس بارے میں احساس ہوا۔ اس نے کہا کہ چلو اب میں جو ہے دیکھوں گی، تمہاری اس بات پہ غور کروں گی۔
مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے، تمہارا وہم ہے، تم جو ہو ہر بات کو بہت سوچتی ہو۔ میں نے کہا کہ اللہ کرے میرا وہم ہو، نہیں تو باجی سچ کہتی ہوں کہ مجھے یہ ڈال جو ہے صحیح نہیں لگتی۔ اور اس بارے میں نے اپنے بہنوئی سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے میری اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈال جو ہے ہمارے گھر کا فرد ہے، تم دیکھتی نہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے، ہمارے ساتھ کھاتی ہے، ہمارے ساتھ سوتی ہے۔ مگر انہوں نے یہ بات مذاق میں کہی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ واقعی جہاں ہم لوگ ہوتے ہیں وہ ڈال لازمی اس جگہ پر ہوتی ہے، کیونکہ میرال اس کو ہر وقت اپنی جو ہے ساتھ میں رکھتی تھی۔ خیر میں 2 دن رہنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی اور میرے ذہن سے یہ جو بات ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایک دن صبح ہی صبح مجھے جو ہے اپنی بہن کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ فوراً میرے گھر پہنچو امی کے ساتھ۔ میں نے کہا خیریت ہے، میرال ٹھیک ہے، بھائی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ سب ٹھیک ہے، تم گھر پہنچو۔ میں نے امی کے ساتھ ان کے گھر پہنچی۔ جب میں گھر پہنچی تو بہن جو تھی کافی پریشان تھی اور میرال کو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے پریشان ہے، شاید بچی کو بخار ہے۔ تو پھر انہوں نے بتانا شروع کیا، ہمیں وہ دوسرے روم میں لے کر آئیں جہاں میرال جو تھی لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا امی سے کہ امی میرال کو دیکھیں، میرال آپ کو کمزور نہیں لگ رہی؟ امی نے کہا کہ ہاں تھوڑی سی کمزور لگ رہی ہے، بخار کی وجہ سے ہوگا۔ تو کہنے لگی کہ نہیں امی، میری بچی پہ کسی چیز کا اثر ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو اس نے یہ بات کی تھی وہ صحیح کی تھی، کیونکہ وہ ڈال جو ہے وہ ڈال نہیں کوئی اور ہی چیز ہے۔ اس دن جب میں روم میں گئی میں نے دیکھا کہ میرال جو ہے اس کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئی ڈال کو بٹھا کر اس سے باتیں کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی ہوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھولنے پر کوئی خاموش ہو گیا ہے۔ میں نے میرال سے پوچھا کہ بیٹا کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ مما میں اب میری سے بات کر رہی تھی، اپنی ڈال سے، اور ہم دونوں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کے اپنے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا کون یہ کہہ رہا؟ تو اس نے ڈال کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا بچی ہے کہ شاید ایسی ہی بات کر رہی ہوگی، لیکن جب میں کمرے میں گئی تھی مجھے کسی اور کی بھی آواز جو ہے وہاں پر محسوس ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ رات تو حد ہی ہو گئی۔ میں نے اس کی ڈال کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا، کیونکہ اب تھوڑی سی مجھے اس ڈال سے جو ہے پریشانی ہونے لگی تھی۔ جب میرال سوئی ہے تو میں نے اس کی ڈال کو اٹھا کر دوسرے والے روم میں رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے میں اپنے روم میں آ گئی اور ہم سو گئے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرال اپنے بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، کمرے میں نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں میں نے کیا دیکھا ہے کہ وہی ڈال میرال کو اپنے سامنے بٹھائی ہوئی ہے، اور اس کا جو چہرہ ہے میرال کی طرف جیسے کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اسے کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی میرال کو آواز دی تو ایسے لگا جیسے کہ میرال نیند سے جاگی ہو، اور مجھے دیکھتے ساتھ ہی کہنے لگی کہ مما ڈال گندی ہے، ڈال مجھے مار رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ یہاں کیسی آئی؟ تو کہہ رہی پتہ نہیں ڈال نے مجھے مارا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو بولیں کہ مجھے کیوں مار رہی ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے بہت زیادہ خوف آیا اور میں نے ڈال کو ایک سائڈ پہ کر کے اس کو اٹھایا اور کمرے میں لے آئی، اور رات سے مما اس کو بخار ہے، اتنا تیز بخار ہے، اور بار بار وہ یہی بات کہہ رہی ہے کہ ڈال نے مجھے مارا ہے، ڈال نے مجھے مارا ہے۔ جب بہن نے یہ سب باتیں ہمیں بتائیں تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھا مجھے وہ ڈال
ٹھیک ہی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ میرال کو اس ڈال سے دور رکھیں۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرو، تم اس ڈال کو گھر سے باہر پھینک دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں ہم اس کو کہیں پھینکیں تو میری بچی کو کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس ڈال سے جو ہے اٹیچ ہے۔ مگر میری امی نے بھی یہی کہا کہ اس ڈال کو بیٹا اس گھر سے نکالو، بچی پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو کیا کریں گے؟ پھر میری امی نے سمجھایا کہ اس ڈال کو جب میرے بہنوئی گھر سے جائیں گے تو ان کو دے دینا، تو وہ راستے میں اس کو کہیں پھینک دیں گے۔ تو میری بہن نے ایسے ہی کیا، میرال کو بہت پیار سے سمجھایا، اس کو کہا کہ آپ کی نئی ڈال آئے گی، یہ گندی ڈال ہے، ہم آپ کو دوسری ڈال لا کر دیں گے اور بہت اچھی والی۔ اور جب میرے بہنوئی دوسرے دن کام پر گئے تو بہن نے ان کو شاپر میں لپیٹ کر اچھی طرح سے وہ ڈال دی اور ان سے کہا کہ آپ اس کو راستے میں کہیں بھی پھینک دیجیے گا۔ خیر بہنوئی کو بھی تمام بات بتا دی تھی تو وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ ڈال لی اور ان کے راستے میں جو ایک ندی سے پڑتی تھی، نالا سا پڑتا تھا، انہوں نے اس ڈال کو اس میں پھینک دیا اپنے ہاتھوں سے۔ اور پھر جب وہ رات میں گھر پر آئے تو بہن نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو میں نے پھینک دیا ہے، اب تم فکر نہیں کرو۔ لیکن میرال کا بخار جو تھا وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتنا تیز اس کو بخار تھا کہ وہ بار بار اس ڈال کو پکار رہی تھی کہ میری مجھے لا کے دو، میری میری مجھے لا کر دو۔ خیر بچی کی طبیعت کو لے کے میرے بہنوئی اور بہن دونوں پریشان تھے۔ پھر بہنوئی نے دوسرے دن صبح آفس جاتے ہوئے بہن کو اور ہماری بھانجی کو گھر پہ چھوڑ دیا۔ 2-3 دن بہن وہاں رہی تو میرال ہم لوگوں میں آ کے تھوڑی سیٹ ہو گئی تھی، مطلب اپنی ڈال کو تھوڑا سا بھول گئی تھی۔ 2-3 دن بہن یہاں رہی تو پھر وہ اپنی جب ٹھیک ہو گئی، میرال کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو وہ گھر چلی گئیں۔ جب وہ گھر گئی ہیں بھائی جب رات میں آئے ان کو گھر لے کر گئے اور گھر جا کے جب انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہے تو یہ کیا بتاتی ہیں کہ گھر میں ایک عجیب سی سمیل تھی، جیسے کہ کوئی گٹر کی سمیل پورے گھر میں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا شاید 2-4 دن بند رہا ہے فلیٹ، اس کی وجہ سے سمیل ہوگی۔ انہوں نے تمام کھڑکیاں وڑکیاں دروازے کھول کر پنکھا ونکھا چلایا، رات سو گئے تو وہ کہنے لگی آدھی رات کو میرال بستر پر نہیں تھی۔ کہہ رہی میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ بچی بستر پر نہیں ہے۔ فوراً میرے دماغ میں خیال آیا کہ وہ کہاں پہ چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں جب میں گئی ہوں تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہی ڈال اس کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بہت گندا پانی، گٹر کا سارا گندا پانی اس کے اوپر تھا اور وہ وہاں پر اس کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ اور میں نے دیکھا کہ میری بچی کے کپڑوں پر بھی جگہ جگہ وہ گند لگا ہوا ہے اور وہ بڑے مزے سے اس کو گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ میں نے چیخ کر اس کو آواز دی اور اپنے شوہر کو بلایا اور ہم دونوں کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس نالے میں پھینکا تھا۔ تو اب یہ ڈال وہاں سے کیسے اس گھر میں آ گئی؟ اسی ٹائم میرے بہنوئی بہن بچی کو لیا اور جیسے تیسے انہوں نے دروازہ بند کیا اور وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ اور جب ہمیں یہ بات پتہ چلی ہم سب کو بھی بہت زیادہ خوف آیا۔ خیر میرے ابو، میرے بھائی اور میرے بہنوئی ایک عالم صاحب کو لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچے۔ جب انہوں نے وہ فلیٹ کا دروازہ کھولا تو ان کو اپنے گھر کا تمام سامان الٹا پھلٹا کٹا پٹا سا نظر آیا۔ ہر چیز جو تھی وہ الٹی پڑی ہوئی تھی اور پورے گھر میں سے وہی سمیل آ رہی تھی۔ خیر عالم صاحب نے بھائی کو اور ابو کو اور بہنوئی صاحب، ہمارے بہنوئی جو تھے ان صاحب کو باہر ہی رکھا اور کہا کہ آپ لوگ باہر میرا انتظار کریں، میں اکیلا ہی اندر جاؤں گا۔
خیر یہ لوگ دروازے پہ کھڑے رہے اور انہوں نے کچھ پڑھائی کی، پھر ان کو اشارے سے اندر بلایا۔ جب انہوں نے گھر کا حال دیکھا تو بہت پریشانی ہوئی۔ پھر مولوی صاحب کو اس کمرے میں لے کے جایا گیا جہاں پہ وہ ڈال رکھی ہوئی تھی، اور وہ ڈال جو تھی میرال کے جو بیڈ تھا اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں جھپک رہی تھی، جیسے کہ اپنی آنکھیں جو تھی وہ کھول بند کر رہی تھی۔ پھر وہیں سے جو ہے قاری صاحب نے پڑھائی شروع کی، اور ہمارے سب کے میرے بھائی بتاتے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ڈال ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اس بیڈ کے اوپر۔ پھر جو ہے قاری صاحب نے اس کا کچھ حصار باندھا اور اس کو جو ہے قابو کیا۔ پھر اس کو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اسی گھر میں رہتی تھی اور مجھے یہ بچی بہت اچھی لگتی تھی، اسی لیے میں نے بسیرا جو ہے اس گڑیا میں کر لیا ہے، اور میں آپ کی بچی کو اس طرح نہیں چھوڑوں گی۔ مگر قاری صاحب نے کہا کہ تمہیں اس کو چھوڑنا ہوگا، نہیں تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جب وہ نہیں مانی تو قاری صاحب نے پھر جو اس کا علاج کرنا تھا وہ کیا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس گڑیا کو جلا دیا ہمارے سامنے۔ جب وہ گڑیا جل رہی تھی تو کہہ رہے اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کتے بلیوں کی نہیں چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ ہو گئی۔ اس راکھ کو انہوں نے ایک کپڑے میں لپیٹا اور پورے گھر کا حصار کیا، اور ان سے کہا، گھر والوں سے مطلب میری بہنوئی سے کہا، ویسے تو اب آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر چینج کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ بچی دوبارہ اس جگہ پر آئے۔ اور پھر وہ اس کپڑے میں جو انہوں نے باندھی تھی راکھ، جو بھی گڑیا کی راکھ جو بھی تھا وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ پھر جب میرے بہنوئی بھائی اور میرے ابو جب گھر آئے تو انہوں نے ہمیں یہ تمام جو واقعہ بتایا، اور بتایا کہ وہ جو بھی چیز تھی پہلے سے اس گھر میں تھی، پھر اس نے اس گڑیا میں جو ہے بسیرا کیا تھا۔ خیر میری بہن نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا، اور پھر وہ وہاں سے شفٹ ہو کر کلفٹن چلی گئی، اور آج بھی ماشاءاللہ میرال جو ہے ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹوں سے نوازا، اور وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بہت پیار سے رہتی ہے، مگر اس کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے کیونکہ بچپن کا تھا اس کا واقعہ، اس کو وہ یاد نہیں ہے۔ مگر ہم نے اس کے بعد اپنے کسی بھی بچوں کو ہم نے کوئی بھی ڈال باہر سے کبھی نہیں لے کے دی، کیونکہ ہم اس چیز سے ڈر چکے تھے۔ ہم اور بچوں کی چیزیں لے دیتے ہیں مگر ہم ان کو کبھی بھی وہ گڑیا یا اس طرح کی چیزیں نہیں لے کے دیتے۔ تو جی یہ تھی کنزا کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔